السلام علیکم، آداب، صبح بخیر۔ میرا نام نزاکت علی ہے، اردو کلاس ٹیچر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی، جو 1934 سن عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1980 میں وفات پائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شمیم احمد شمیم 1934 میں شوپیان کے ناسنور گاؤں میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد یعنی 10ویں پاس کرنے کے بعد سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا۔ بی اے کا امتحان پاس کرتے ہی محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی۔ محکمہ اطلاعات ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن، وہ ڈپارٹمنٹ جو انفارمیشن، اسکیمیں، کوئی گورنمنٹ کے فیصلے عوام تک پہنچاتا ہے، اس میں ان کی نوکری لگ گئی۔ اس محکمہ میں ان کو ماہانہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی، یعنی ہر مہینے ان کو کیا کرنا تھا؟ ادارت کا کام کرنا تھا۔ ادارت کا کام پیارے بچوں ہوتا ہے ایڈیٹنگ کا کام، نیوز پیپر کو ایڈٹ کرنا، خبروں کو ایڈٹ کرنا۔ یہ ایک صحافی کی ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز تھا۔ صحافی کیا ہوتا ہے بچوں؟ صحافی ہوتا ہے جو جرنلسٹ ہوتا ہے، جو نیوز اکٹھی کرتا ہے۔ ان کی یہ ایک ہنگامہ زندگی کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں شمیم نے جو تنقیدی مضامین تحریر کیے، تنقیدی مضامین جو انہوں نے لکھے، جس میں انہوں نے تنقید کی، وہ فکر انگیز ہیں، فکر کرنے والے ہیں۔ شمیم کی سیمابی طبیعت نے ان کو ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ ان کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آئی۔ سیمابی طبیعت ہوتا ہے طبیعت میں اچانک کچھ تبدیلی آنا، جس سے ان کو کیا کرنا پڑا کہ مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا، ریزائن کرنا پڑا نوکری سے۔ چنانچہ علی گڑھ چلے گئے اور LLB کا امتحان پاس کرنے کے بعد سری نگر کی عدالت میں وکالت کرنے لگے۔ LLB کا امتحان بچوں وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک ڈگری ملتی ہے، جس میں ہم وکالت کر سکتے ہیں، یعنی ہم وکیل بن جاتے ہیں۔ 1964 میں ہفت روزہ آئینہ نکالنا شروع کیا۔ ہفت روزہ آئینہ اخبار کا نام ہے۔ اس اخبار کے کالموں میں شمیم نے قلم سے وار کیا، بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا۔ وہ اپنی باریک بینی یعنی کہ باریک نظر سے، اور مردم شناسی وہ ہوتا ہے انسانی علم، مردوں کو پڑھنے کا علم، انسان کو پڑھنے کا علم سے بعض قدر آور اخبار کے کالموں میں وہ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض قدآور شخصیات کو محض چند الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر خوب جانتے تھے۔ وہ انسانی علم سے اتنا روشناس ہو چکے تھے، اتنا علم تھا ان کے پاس کہ بڑے جو قد آور شخصیات ہیں، بڑے جو آدمی ہیں، ان کو محض وہ چند الفاظ میں اپنے لفظوں میں سمیٹ لیتے تھے۔ ان کا یہ بہت اچھا ہنر تھا۔ شمیم احمد شمیم ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا مستقل کالم یعنی کہ ریگولر جو کالم تھا، چراغ بیگ، ایک ادب پارہ تصور کیا جاتا ہے، ادب کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ کا انتخاب یعنی کہ چناؤ، جملوں کی ترتیب، عبارت کی بندش۔ پیارے بچوں، عبارت کی بندش وہ ہوتا ہے جہاں جملے کی بناوٹ الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا ہنر ہو، انداز ہو، اس سے کہتے ہیں عبارت کی بندش، یعنی کہ جملے کی بناوٹ اور الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا ہنر یا انداز رکھنا، اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے ہیں۔ تحریر ہوتا ہے جو چیز لکھی جائے۔ شمیم احمد شمیم 1 مئی یعنی کہ 1 مئی 1980 کو 45 سال یعنی کہ 45 کی ایج میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے شباب پر تھیں، یعنی جب ان کی دماغی طاقتیں اپنے شباب پر تھی، یعنی کہ جوانی پر تھی، تب وہ اس دنیا کو
کوچ کر کے چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے مجھ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔